اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ بیان میں بیان کیا گیا تھا یتیم کے متعلق۔ یتیموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساکین کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اقربا اور یتامہ کے ساتھ مساکین کا ذکر بھی بار بار آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، تمہارے اقربا، یتامہ، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں، جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی طرح بات کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حل عطا کا آیت نمبر 8 میں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کھانے کی محبت ہوتے ہوئے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ مسکین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگائے اور اس کو ایک لقمہ یا دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجور دے کر واپس کر دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفایت کرے اور نہ کوئی اسے مسکین سمجھتا ہو کہ خود ہی ایسے اسے کچھ دے دے، اور نہ وہ خود کھڑے ہو کر لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ قرآن مجید سے بھی ان معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 79 میں، حضرت خضر نے کہا وہ کشتی ان مساکین کی تھی جو سمندر میں کشتی چلا کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ ان کے آگے ایک بادشاہ ہے جو بے عیب کشتیوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا کرتا ہے۔ میں نے اس کو اس لیے عیب دار کر دیا کہ وہ بادشاہ اسے غضب نہ کرے، یعنی چھین نہ لے۔ مندرجہ بالا آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ مسکین وہ ہیں جو روزی تو کمائیں لیکن ان کی آمدنی اتنی قلیل ہو کہ ان کے کل اخراجات کے لیے کافی نہ ہو، وہ اتنے باعزت ہوں کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کریں اور نہ اپنے کسی عمل سے اپنی محتاجی کا اظہار کرنے دیں۔ مساکین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک بھی بہت اجر کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک یہ مال مٹا سبزہ ہے تو مسلم کا وہ مال کتنا اچھا ہے جس مال میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیتا رہتا ہے۔ سائلین، مسافروں کے بعد اللہ رب العالمین نے سوال کرنے والوں کا ذکر کیا اور ان پر اپنا مال خرچ کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 19 میں، متقیوں کے اموال میں سوال کرنے والے اور نادار کا حق ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ معارج کے آیت نمبر 24 اور 25 میں، نمازیوں کے مالوں میں مانگنے والے اور نادار کا مقررہ حق ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں نماز اور متقی بننے کے لیے سوال کرنے والوں کو دینا ضروری ہے۔ غلاموں کا آزاد کرانا، سوال کرنے والوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ غلاموں کو آزاد کرانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لا اقسم کی آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک، ہم نے انسان کو خیر و شر دونوں کے راستے بتا دیے، لیکن وہ کھاڑی میں سے ہو کر نہ گزرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی یہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا کرائے، یا فاقہ کے دن رشتہ دار یتیم کو یا خاکن سن مسکین کو کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص کسی مسلم کو آزاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس غلام کے ہر عضو کے بدلہ آزاد کرنے والا ہے، ہر عضو کو دوزخ سے بچائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا غلام آزاد کرانا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمت میں بہت زیادہ اور مالک کے نزدیک بہت پسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے کسی غلام کی غلامی میں اپنا حصہ آزاد کرا دیا تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال اس غلام کی اس قیمت کو پہنچ جائے جو انصاف کے ساتھ تجویز کی گئی ہو، تو وہ آزاد کرنے والا اپنے شرکا کو ان کے حصہ کی قیمت ادا کر دے اور اسے آزاد کر دے، اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر وہ غلام اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا کہ وہ آزاد کیا گیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو پوری طرح آزاد کرانے میں اپنا مال صرف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 33 میں، جو غلام مکاتبت چاہے تو اگر تم ان میں خیر و صلاحیت پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور جو مال تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ مکاتبت آقا اور غلام کے درمیان اس معاہدہ کا نام ہے جس میں یہ طے پائے کہ اگر غلام محنت مزدوری کر کے اپنی آمدنی سے مقررہ رقم آقا کو ادا کر دے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے غلام کو بھی اپنے مال میں سے دو تاکہ وہ جلدی اپنا زر کتابت یعنی مقررہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جائے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت زیر تفسیر میں اقربا، یتامہ، مساکین، مسافر اور سائلین پر اور غلاموں کی آزادی میں اپنے مال کو صرف کرنا بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ پھر حقوق الباد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو بہت اہم
नेकियों में शुमार किया। नमाज की अहमियत के मुतालिक सूरह बकरा की आयत नंबर 3 की तफसील में 101 नंबर सफ़ा पे गुजर चुका है, और नमाज बा जमाअत की अहमियत पर सूरह बकरा की आयत नंबर 43 की तफसीर में बयान किया जा चुका है। लिखा जा चुका है कि नमाज की तरीके के सिलसिला में हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 239 की तफसीर में बयान करेंगे। ज़कात की अहमियत के सिलसिला में सूरह बकरा की आयत नंबर 110 की तफसीर में बयान गुजर चुका है। ज़कात के तफसील अहकाम इंशाअल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 103 की तफसीर में बयान की जाएगी कि अहद को पूरा करना, वल मुफूना बे अहदहिम, नमाज और ज़कात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अहद पूरा करने को भी अहम नेकियों में शुमार किया। अहद को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है सूरह माइदा की आयत नंबर 1 में, ऐ ईमान वालों अपने अहदों को पूरा किया करो। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अपने अहद को पूरा किया करो, बेशक अहद के मुतालिक क़यामत के रोज़ बास पुरस होगी। आले इमरान की आयत नंबर 76 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जो शख्स अपने अहद को पूरा करे और तकवा इख्तियार करे तो बेशक अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 8 में, और मोमिन वह लोग हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है सूरह अल मुआरिज की आयत नंबर 32 में, और नमाजी वह लोग हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं। मंदरजा बाला आयात से मालूम हुआ कि मोमिन और नमाजी बनने के लिए अहद का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अहद की 2 किस्में हैं, एक अहद वह जो अल्लाह तबारक व ताला से किया जाए, दूसरा वह जो बंदों से किया जाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।